وزیر دفاع خواجہ آصف نے گل پلازہ آتش زدگی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہی صورتحال رہی تو وزارت دفاع کی فائر بریگیڈ آگ بجھائے گی۔ 18ویں ترمیم ڈھکوسلا، بلدیاتی نظام بنا، نہ پولیس سسٹم درست ہوا، جبکہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کوئی حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے میں سنجیدہ نہیں۔ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس پہ کچھ کہوں، میں ایک خوبصورت بات، یہ تو منحوس خبریں ہوتی ہیں، منحوس باتیں ہوتی ہیں۔ ایک اچھی بات ہے، یہ میرے لائل پور سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک کمال کی بات مجھے بتائی ہے، میں بسم اللہ اچھی بات سے کرنا چاہ رہا ہوں آج، کہ وہاں جو کمشنر ہے اور آر پی او جو ہے لائل پور کے جو سہیل سکھیرا، انہوں نے ایک کمال کا کام کیا ہے۔ اب یہ لائل پور، یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، بنیادی طور پر میرے سارے کلاس فیلو جو ہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ ان لوگوں نے ایک کمال کیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کو ڈسکریج کرنے کے لیے انتہائی کامیابی سے ایک پلان انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے، طلباء کی کاؤنسلنگ شروع کی ہے، اور اس خوبصورت عمل کے نتیجے میں بہت واضح تبدیلیاں اور پولیس کا ایک بالکل مختلف چہرہ سامنے آیا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ویل ڈن، مطلب میرا شہر ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن وہاں گزرا ہے، اللہ سب کو توفیق دے کہ اپنے ہونے کا ثبوت دیں، اور یہی سارا کچھ اگر باقی جگہ، مجھے نہیں صورتحال کا پتہ تھا لائل پور کا، لیکن یہ مجھے انہوں نے ساتھ بتایا کہ وہاں بھی یہ ڈرگس کا نا ٹین ایجرز میں بہت تھا، تو یہ اس طرح کا بندوبست جو ہے باقی شہروں میں بھی آپ کرائیں۔ بچہ وکٹم ہوتا ہے بیسیکلی، منشیات فروش کا تو وہ کاروبار ہے، اس کو آسان وکٹم نہ دو، بچوں کو ایجوکیٹ کرو، ان کی کاؤنسلنگ کرو۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ کے پیارے خواجہ آصف کی طرف۔ اچھا، یہ ترمیم ڈھکوسلا، یہاں سارا ہی ڈھکوسلا ہے، سچی بات یہ ہے، اور گل پلازہ ہی نہیں، پورا ملک مختلف قسم کی آتش زدگی کی لپیٹ میں ہے۔ تو پلازہ جلتا دیکھ کے نا مجھے جان ایلیا، میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا، یہاں پتھرا جاتا ہے آدمی، یا زندگی اس کی اذیت میں گزرتی ہے۔ اچھا، پورا ملک، پورا معاشرہ، اور یہ نام نہاد جعلی جمہوریت، یہ اس فائر بریگیڈ کی طرح ہے جس میں پانی ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہوا ہے آپ کے گل پلازے پہ، گل پلازہ پورے دا پورا چمن اجڑیا پہ ہے، گل پلازہ کی ہے، وہ تو ایک کوئی گل ہے۔ وہاں جب یہ انہوں نے وہ کیا فائر بریگیڈ جو کرتے، وہ پانی نہیں نکلا، جن میں سے نکلا اس میں فوراً ہی ختم ہو گیا۔ یہ تو حال ہے، یہ بیٹسمین ہے وداؤٹ اے بیٹ، یہ شاہ سوار ہیں وداؤٹ اے گھوڑا، یہ خوبصورت کلام سنا رہے ہیں گونگے۔ تو یہ گل پلازہ جدھر جاؤ گل پلازہ، اب کیا کروں میں؟ اور یہ جو خواجہ بھی، یہ سارے رل مل کے ان لوگوں نے یہاں تک پہنچایا نا اس ملک کو، اس کی حکمرانی بنیادی طور پہ اس ملک کی۔ اور یاد رکھنا، جب مداخلت ہوتی ہے تو اس کے بھی ذمہ دار یہی ہوتے ہیں۔ نہ عوام کو تعلیم دی، نہ تربیت دی، نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا، لٹا مارا، پھر کہتے ہمارے ساتھی جو ہیں ان کو ڈکلیئر نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ تو پتہ نہیں آپ نے وہ سوال میں رکھا یا نہیں رکھا۔ اچھا، تو خواجہ صاحب نے بات جو کی ہے بلدیاتی، تو بلدیہ کیا ہوتی ہے؟ بندے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اب اس سے زیادہ منحوس بات میرے منہ سے نکل نہیں سکتی، لیکن ہے یہ سچ۔ تم بلدیات کو دے کے دیکھو، وہ پتہ نہیں کدے رکے ہیں، کسنا کڈن گے وہ بھی، لیکن یہ پروسیس ضروری ہے۔ جیسے بچہ بچپن میں اوائڈ کرتا ہے اسکول، وہاں کا ڈسپلن وغیرہ، لیکن وہ ضروری ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ہرگز نہیں، میں تو بلدیاتی کے بالکل 100% حق میں ہوں کہ
किसी भी कीमत पे जो है इख्तियारात और फंड्स वगैरह निचली सतह पे मुंतकिल हों, हालांकि फिर पार्टनर्स बढ़ जाएंगे। ये जो नहीं आने देते उस तरफ, उसकी वजह क्या है? इस सारे दा सारा खाबा खुद खाना चाहते हैं। और जब वो आएंगे बीच में बल्दियात वाले, उस वक्त ये उनसे मांगेंगे हिस्से। इस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, लेकिन 78 साल यहाँ तो कोई प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। तो बहरहाल बात ठीक है ख्वाजा आसिफ की, लेकिन क्या क्या ठीक करोगे इसका? इंजन बदलो। दूसरी तरफ वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने स्टेटमेंट दी कि कराची शहर किन लोगों के हवाले कर दिया है। एक दिन में 100 लोग मरते, ये खुली जमहूरी दहशतगर्दी है। कितने और लोग जल कर मरें, कितने मजीद बच्चे गटर में गिर कर मरें। कराची को फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और वफाक के तहत लें। 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म होना चाहिए। इन हालात में इस ह्यूमन मटीरियल के साथ इस मुल्क को फरिश्तों के भी सुपुर्द कर दो, जिसके मर्जी हवाले कर दो, क्या है वो ठीक रहा है। लेकिन ओए भाई बात सुनो, हमारे यहां पता नहीं, आई डोंट नो, या मेरा फिर दिमाग ठीक नहीं है, तो आई एम सॉरी। इस मुल्क में लफ्जों को बरतने का सलीका भी नहीं। मैंने अभी कहा ना, एक दहशतगर्दी होती है असले वाली, असलही, एक होती है माशी, एक होती है जमहूरी, एक होती है सियासी। तो इस मुल्क में तो और इन सब की मां होती है इक्तिसादी दहशतगर्दी। इक्तिसादी दहशतगर्दी भयानक तरीन है, लुट के खा गए सारा मुल्क। देखो बात सुनो, ये बात करते हैं इस्लामी, मेरे को शर्म हया ही नहीं बुनियादी। हुजूर का एक फरमान सुनो, इसमें विजडम देखो कि जब कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो समझ लो लोगों की अक्सरियत के पास बुनियादी जरूरतों जोगा भी नहीं रहा। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज टुडे। फजूल बात। कराची में पीने के लिए पानी है ना, हुक्मरानों के शर्म से डूबने के लिए पानी है, वहां इमरजेंसी गेट्स नहीं है इमारतों को, ना सारा ना लावारिस है। ये लावारिस मुल्क है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के मुताबिक दुनिया के बदतरीन काबिल रिहायश शहरों में कराची का 4था नंबर है। तो रूह मरो और जो मर्जी कर लो, ये नहीं होना मरियम, ये नहीं होना। मुस्तफा कमाल भी बेचारा ठीक कहता होगा अपनी जगह पे, अपनी उस महदूद, इनका विजन भी बहुत छोटा है। विद दिस काइंड ऑफ ह्यूमन मटीरियल एंड विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम। वो यहां तो रिश्वत, मेरे एक दोस्त ने सुनाया यार मुझे, पता नहीं मैं पहले आपके प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूं। वो जो मंथली उसको देता था किसी सरकारी अफसर सीनियर को, तो पता नहीं को ठेकेदार क्या जो भी था, तो वो मुसल्ले ते बैठा सी अपने दफ्तर च, वो मुसल्ला बिछाया, तो वो चपरासी को पता था कि इसने हर महीने आता है। वो आया, उन्हें कहा यार अच्छा हो गया, मैं हाले नमाज शुरू नहीं सी की थी, मेरी दराजे च रख दे, मैं नहीं पढ़ने। समझ आई बात? तो आप आगे चलो। ठीक है वैसे साहब, मारूफ टीवी एंकर ताबिश हाशमी ने कराची को प्राइवेटाइज करने का मुतालबा किया है। कहा जिस तरह हुकूमत ने समझा कि वो PIA नहीं चला सकती तो उसे बेच दिया, इस तरह कराची को भी बेच दें। हम कराची वाले मिलकर खरीद लेंगे। अगर शहर को चलाने का यही तरीका है तो इस तरह हम चला ही लेंगे, बल्कि इसे बेहतर चला लें। मैं हैरान हूँ आप पे वैसे मरियम, मुझे तो आप पे हैरत हो रही है। क्यों हसन साहब? ये नौजवान तो सिर्फ कराची की बात कर रहा है ना। मैंने तो भाई तुम्हारे ही प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान को ठेके पे दे दो, सवाए दिफा के। चाइना हैज डन वंडर्स, जैसे आपके जहाज़ों की धूम पड़ी है, इसी तरह चाइना की तरक्की ऐसी मिसाल दुनिया में है ही नहीं। ग्रां ख्वाब चीनी और ये और वो कहाँ पहुंच गए हैं? सुपर पावर में उनको दे दो ठेके पे। ये मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में कहा नहीं है जी। वो सिर्फ कराची में ढूंढ हैं, वो अपनी अपनी पई है ना। वो कह रहे हैं यार जो कराची, अच्छा दिफा के अलावा सब कुछ, चीन हमारा भाई है, ठेके पे दे दोगे यार 10 साल के लिए लीज पे इसको।
لیکن وہ پھر پتہ نہیں 2 سال میں کدھر پہنچا دیں گے. یا اس طرح ہی کو بات کرو. اور تاریخ میں پہلی بار لیز اے کنٹری رینٹ اے کنٹری کا اعزاز بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. چائنا نے جو معجزہ کیا ہے اس کے بعد کسی آدمی کو کہ یار ہمارا عدالتی نظام ٹھیک کر دو یہ وہ وغیرہ. میں سمبولک بات کر رہا ہوں. کراچی کو ٹھیکے پہ دے دو. ٹھیکیدار چند تو امپورٹ کر رہے ہیں تسی. وہی چور چکار, وہی گنڈ کپ. یہ پلازا اتھے تے قدم قدم تے پلازے نے. مین ہول میں جب ایک بچہ گرتا ہے وہ ایک بچہ نہیں ہوتا, اس پہ غور کرنا. یہاں قتل عام ہے, قتل طفلوں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں. ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دینا. تو وہ ٹھیک ہے, اس نے اپنے کراچی کی بات کی ہے, وہ اتنی کر سکتا تھا. میں تو پورے ملک کے بارے میں یہ بات کرتا ہوں. وہ سٹیل مل ہے, وہ گورا نہ دے جاتا. گورے پہ اصلی لعنت پتہ میں کیوں بھیجتا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ غاصب تھا, قبضہ تھا. یہ غاصب نہیں ہے, تگڑا ہوتا ہے بٹ ٹھیک ہے. ان کے احسانات پہ غور کرو. ہندوستان پاکستان جیسے ملکوں میں آج تک شاید ریلوے نہ ہوتی, تسی انہوں برباد کر دیتا. اریگیشن سسٹم ان کا برباد کر دیا. تمہارے قاضی القضاء کو چیف جسٹس کہتے ہیں, تو ڈپٹی کمشنر ہوں ہے. ان کے متبادل عربی اردو کے نام لاؤ, تمہارا حصہ نہ رکے. ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں, گڈاں تے پھرن والے, فلش سسٹم آ گیا تو فلانا آ گیا تو پتہ نہیں کی وہ سلسلے آ گئے. وہ بہت کچھ دے کے بھی گئے. تھوڑا سارے کا سارا نظام تمہارا جو ڈھانچہ ہے پورا کس پہ کھڑا ہے؟ وہ تم لوگوں نے کیا امپروو کیا ہے؟ کیا کوئی نئی بات کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کی دی ہوئی چیزوں کو بھی ابیوز کیا ہے, مس یوز کیا ہے. پرکس تو, پریولیجز تو, استحقاق. وہ کدا استحقاق ہوئے؟ میرے ووٹ کی بھیک لے کے تو آیا ہے. میرا استحقاق نہیں ہے, تیرا ہے. میری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, تیری ہے. کیا مطلب